بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ دو ایشوز ہیں۔ ایک ایشو جناب جو کراچی کے اندر 5 نون وزیر اعلیٰ اس نے اپنا جو 3-4 دن کا دورہ کیا اور پھر آخری دن جو باغ جناح میں جلسہ رکھا اور اس کے حوالے سے جو پازیٹیو نیگیٹو پرو اور اینٹی تبصرے ہو رہے ہیں، کچھ اس کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا۔ دوسرا ٹاپک بڑا ہی الارمنگ ہے جو آج بھی گاندھی گیری کرنے کے شوق میں آئین پاکستان کے تحفظ کی تحریک کے نام پر آئین پاکستان اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ اس نے جو ایک چول ماری ہے اور ایک بکواس کی ہے محمود خان اچکزئی نے، کچھ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ یہ دو ایشوز ہیں، اور پہلا ایشو 5 نون، نہ کما، نہ کھٹو، نہ اہل، نہ لائق، نہ مراد اور نہ بالغ وزیر اعلیٰ، جس کو بڑی ہائپ دی گئی ہے اس وقت، بڑی ہائپ۔ اندر کی کہانیاں بھی بڑی عجیب و غریب ہیں۔ سیاست کے اندر نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ سامنے جو پکچر چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے کی جناب ساری معاملات اور سازشیں اور محرکات وہ بڑے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ عام پبلک 99% جو ہے نا صرف سامنے کی پکچر دیکھ کے جو ہے نا وہ متاثر بھی ہوتی ہے اور اپنے سیاسی اور سماجی فیصلے کر لیتی ہے، لیکن جو اہل خبر یا اہل دانش ہوتا ہے یا صحیح معنوں میں اہل سیاست ہوتا ہے، وہ اس سامنے چلنے والی جو فلم ہے، ڈرامہ ہے اور ریل ہے، اس کی بیک اینڈ کے اوپر جو سارے معاملات اور محرکات ہوتے ہیں وہ ان کی طرف نظر رکھتا ہے۔ اب یہ جو 5 نون وزیر اعلیٰ وہاں پر گیا، جا کے جناب پہلے تو لوگ حیران ہوئے کہ سعید غنی صاحب منسٹر پیپلز پارٹی سندھ حکومت اجرک اور ٹوپی پہنا کر ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر جناب بڑی پازیٹیو نیگیٹو لہدے ہوئی۔ کسی نے کہا بہت اچھا کیا، کسی نے کہا جناب بہت غلط کیا، لیکن اس کے پیچھے کیا گیم تھی؟ لوگوں نے اپنے اپنے تبصرے کیے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو، ایک پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ جو ہے نا میں دوں۔ اصل میں زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ پہلا شکار ایک بڑا اچھا اپنا جسچر پوری پاکستان کی سیاست میں، نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ لانے کی کوشش کی، اور اس وقت جب تازہ لاہور کا دورہ ہوا تھا اور وہاں پہ جو بدمزگی ہوئی تھی، اور اس بدمزگی میں بھی تقریباً تمام کا تمام قصور جو ہے وہ ادھر 5 نون وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ گئے ہوئے نابالغ قسم کے چنو منو قسم کے جو ان کی لیڈرشپ تھی، منسٹرز تھے، ان کی حرکات کی وجہ سے اور ان کی سکنات کی وجہ سے اور ان کی نابالغ قسم کی اور امیچور حرکتوں کی وجہ سے وہ سارا ماحول بنا تھا۔ لیکن وہ ماحول بنا ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے اور جناب زرداری صاحب نے اپنی طرف سے ایک بڑا جسچر دینے کی بظاہر کوشش کی۔ جو ایک تیر سے کئی شکار کیے نا، اس میں سے ایک شکار یہ تھا کہ جناب پیپلز پارٹی بڑی جمہوریت پسند، پیپلز پارٹی بڑی ایتھکس والی، پیپلز پارٹی بڑی ویلیو والی، پیپلز پارٹی بڑی ٹالرنس والی، پیپلز پارٹی بڑی جناب اعلیٰ اقدار کی حامل پارٹی ہے۔ یہ بظاہر جسچر، لیکن جو کہانی اصل تھی نا، کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کو خطرہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ایم کیو ایم سے ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ انہیں ایم کیو ایم سے ہے، اور ایم کیو ایم پچھلے 40 45 50 سال سے وہاں پر حق نمائندگی بھی لے رہی ہے، جیسے تیسے بھی لے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اور زرداری صاحب نے اپنا دماغ لڑایا کہ اس ایم کیو ایم سے جان چھڑانے کے لیے، ایم کیو ایم کو انڈرمائن کرنے کے لیے، ایم کیو ایم کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، ایم کیو ایم کو کلٹیل کرنے کے لیے، اس کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا سپیس اور تھوڑا سا ماحول اس پی ٹی آئی کو دو، تاکہ پی ٹی آئی جناب 2.5 کروڑ کا شہر ہے، اس شہر میں جلسے کرنا، ریلیاں کرنا کون سا مشکل ہے؟ جماعت اسلامی سال میں کم از کم جناب 6 ریلیاں کرتی ہے، وہ ملین مارچ کے برابر ریلیاں ہوتی ہیں، لیکن الیکشن میں رزلٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ دنیا بڑی ہے۔ 2.5 کروڑ ماس مائنڈ، پاکستان کے ہر کونے خدرے کی قوم اور نسل وہاں پر موجود۔ پاکستان میں نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پٹھان جس شہر میں رہتے ہیں اس کا نام کراچی ہے۔ بلوچ، ہر قسم کے، پنجابی، اردو سپیکنگ، سندھی،
गिलगित्ती, बल्ती, कश्मीरी, हर मकतबा फिक्र के लोग, 2.5 करोड़ की आबादी। उसमें जनाब पब्लिक अपने अपने शौक हैं, अपने अपने बलबले हैं, अपने अपने जज्बे हैं, अपनी अपनी दिलचस्पियाँ हैं। तो जनाब इन्होंने कहा कि हम ज़रा अब MQM को टीका लगाएं। बुनियादी तौर पे MQM को तरफाने के लिए इन्होंने, और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत, मरियम बीबी, नून लीग, इसको लोगों के सामने ये शो करने के लिए कि उनका अंदाज आमराना है, उनका अंदाज जाबराना है, उनका अंदाज अनएथिकल है, उनका अंदाज सियासत जनाब नॉन डेमोक्रेटिक है। हम लोग बड़े डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम लोग बड़े एतदाल पसंद जमहूरी इक़दार रवायात के हामिल हैं, लेकिन अंदर से जनाब बुनियादी तौर पे MQM को डैमेज करने के लिए अभी लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, PTI अपनी अपनी जनाब थ्योरीज पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इन्होंने अपना डंग मारना शुरू किया जब इनका स्टाइल है तहरीक इंसाफ का और उसकी सोशल मीडिया टीम और लीडरशिप का। साहब बहादुर हैदराबाद गए, हैदराबाद से वापस आ रहे हैं, सुपर हाईवे पे काम हो रहा है, काम की वजह से जगह जगह बंद थी जनाब हाईवे, उसकी वजह से इनको बंदिश का सामना करना पड़ा ट्रैफिक की, रस्तों की। इन्होंने कहा नहीं जनाब, पीपल्स पार्टी ने पैंतरा बदल लिया है, पीपल्स पार्टी हमें टोपी बना गई है। और फिर जो 5 नून वजीर आला उसके साथ गए हुए वो नाबालिग चुन्नू मुन्नू आंगलू बांगलू, इनके वजीर बशीर, इन्होंने जो फिर जनाब सोशल मीडिया पे अन्नी डालना शुरू की जरदारी साहब के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सिंध हुकूमत के खिलाफ, वो आज तक पिछले 2-3 दिन से सारी दुनिया देख रही है। फिर उसके बाद जो इन्होंने जलसा कल किया 2.5 करोड़ की आबादी में, आपका 4,000 5,000 बंदा, 2.5 करोड़ की आबादी। अंदाजा इनका क्या था जब इन्होंने जलसा तय किया? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में जनाब PTI ने कहा जी हमने 30 लाख से ज्यादा वोट लिए थे 2018 में, हमारा तकरीबन 1 से 2 लाख बंदा तो आ जाएगा। वो अचकजई जनाब महमूद खान अचकजई, उसने कहा मेरी स्मगलरों की पार्टी है जनाब, पूरा नेटवर्क है स्मगलरों का जनाब, हम भी जनाब हजारों की तादाद में लोग ले आएंगे। फिर जनाब BNP के बलोच, उन्होंने कहा जनाब बलोच भी लाखों की तादाद में है वहां पर, उनको भी जनाब हम ले आएंगे। और सबसे अहम बात यह कि 40 लाख से जायद पश्तून, पख्तून और पठान, इनके ज़हन में था कि हमने पश्तून कार्ड खेलेंगे, और खेला इन्होंने जनाब पूरी कैंपेन वहां पे की कि पश्तून आ रहा है, पख्तून आ रहा है। वो जितने पठान थे, पख्तून थे, उनके अंदर एक असबियत पैदा करके इन्होंने जनाब कराची के दौरे में कोशिश की कि ये जितना 40 लाख के करीब है उनको ज़्यादा से ज़्यादा। अब होता यह है कि ये सारी कैलकुलेशन करो तो कम से कम 8 से 10 लाख तो बंदा आना चाहिए था, लेकिन कितना आया? सारा आप न्यूट्रल किस्म का एनालिसिस करवा लें, टोटल आपका 4,000 से लेके 8,000 के दरमियान, कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 7,000 कराची जैसे शहर में। अब आप बताएं क्या हासिल वसूल? अब दूसरी तरफ जो असल चीज़ है जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, मुझे ये बताएं, मैं खुद पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, दहाइयाँ गुजर गई पाकिस्तान की सियासत में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, पार्लिमानी पॉलिटिक्स। क्या एक इंतहाई अहम और सेंसिटिव सूबे का जो वजीर आला है उसको हक़ नुमाइंदगी, जिसको इंग्लिश में मैंडेट कहते हैं, उसको मैंडेट जो है वो किस चीज़ का मिला है? उसको मैंडेट मिला है कि आपने अपने हलके की, अपने कंस्टिट्यूएंसी, उसकी कंस्टिट्यूएंसी पूरा KPK बन जाता है वजीर आला का, कि अपने सूबे की आवाम की तालीम, उसकी सेहत, उनकी इज्जत, उनका वकार, उनका रोज़गार, उनका अमन, उनका अमान, वहाँ पर उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनकी आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा फ्यूचर, ये सारा प्रोवाइड करना, वहाँ पर असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक ज़राअत, सनत, तिजारत को प्रोमोट करना, परवान चढ़ाना, गरीब से लेके लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास, एलीट क्लास,
تمام کلاسز کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا، یہ آپ کا مینڈیٹ ہے. اور قطعاً بھی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ ایک اپنے صوبے سے اٹھ کے کسی دوسرے صوبے میں جا کے نفرت کی سیاست کریں، انتقام کی سیاست کریں، ٹکراؤ کی سیاست کریں، کنفلکشن کی سیاست کریں، کنٹرڈکشن کی سیاست کریں، کنٹروورسی کی سیاست کریں، ڈس لائکمنٹ کی سیاست کریں، توڑ پھوڑ کی سیاست کریں، ٹکراؤ کی سیاست کریں. نہیں، آپ کا یہ آئینی قانونی طور پر اور ایتھیکلی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وزیر اعلیٰ وہاں گیا دوسرے صوبے میں، کس کیپیسٹی کے ساتھ گیا؟ کس آئین اور قانون کی شک کے مطابق اس نے وہاں جا کر نفرت کی سیاست کی؟ اداروں کے خلاف، اداروں کے سربراہوں کے خلاف، پاکستان کے سب سے رسپیکٹیبل ادارہ اس کے خلاف، پاکستان کے سب سے رسپیکٹیبل ادارے کے اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ سب سے رسپیکٹیبل پرسنالٹی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کے خلاف، عدالتوں کے خلاف، پنجاب کے خلاف، پنجاب کی حکومت کے خلاف، جو وہاں پر نفرت کی سیاست کی. کیا کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی یہ الاؤ ہے؟ ایک ہوتا ہے انتظامی سرکاری عہدہ، ایک ہوتا ہے سیاسی عہدہ. آج میں پوری پاکستانی قوم کو یہ ساری لاجک سمجھاؤں گا. جب آپ سیاستدان ہوتے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی، آپ کی لائبلٹی، آپ کی پری ریکوزٹس، آپ کی رسپانسبلٹی وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی زبان، کوئی بھی انداز، کوئی بھی سٹائل، ایگریسو، نان ایگریسو، افینسو، نان افینسو، آپ اختیار کر سکتے ہیں. آپ سیاستدان ہیں بس. لیکن جب آپ ایک سرکاری انتظامی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، وہی سیاستدان صدر پاکستان بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، صوبائی اور وفاقی وزیر بن گئے، آپ نے سرکاری انتظامی عہدے پہ آگے، پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ محض سیاستدانوں والا نہیں رہتا. پھر آپ آئین اور قانون کے تقاضوں پہ جکڑے جاتے ہیں. آپ کی زبان بھی اور آپ کا عمل بھی، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایپٹیٹیوڈ، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی مینٹیلٹی اس وقت پابند ہوتی ہے. آئین اور قانون اور ایتھکس اور ویلیوز اور روایات کی جکڑی جاتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنا رویہ شائستہ، اپنے رویے کے اندر ایک ٹھہراؤ، اور آپ کی توجہ ساری کی ساری اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے پہ ہوتی ہے. ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے وزیر اعظم، ایز اے وزیر اعلیٰ، ایز اے وزیر، آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. کجا یہ کہ آپ اپنے صوبے سے اٹھے وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر ہو، آپ جا کے دوسرے صوبے میں جا کے اس صوبے کی انتظامیہ کو اور اس کی جناب حکومت کو آپ جناب پنچ کرنا شروع ہو جائیں، وہاں پر بیٹھ کے تیسرے صوبے کے خلاف نفرت پھیلانا شروع ہو جائے. یہ تو کوئی قانون آئین اجازت نہیں دیتا. تو میرا سوال یہ ہے اس 5 نون وزیر اعلیٰ اور اس کے جو چیف پیٹرن ہیں، نکمے نکھٹو، اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوں یا اڈیالہ جیل سے باہر ہوں، میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ اور پاکستان کی عوام سے بھی پوچھوں گا. چھوڑیں اس چیز کو کہ جناب کتنے بندے تھے، کتنے نہیں تھے، زیادہ تھے، تھوڑے تھے، لیکن جو یہ سٹائل اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور صوبے کا عالم کیا ہے؟ صوبے کا عالم یہ ہے کہ 450 ارب روپیہ تعلیم کے شعبے کے لیے ایلوکیٹ ہوا. تقریباً آپ کا 36-37 ارب روپیہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہوا. 9 ارب روپیہ جنوری 2023 کے اندر محمود خان نے فیصلہ کیا، اس کی حکومت نے، ان کی اپنی پی ٹی آئی نے، کہ اساتذہ کی کیپیسٹی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے لگایا جائے گا. آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور ان سے پوچھے یہ 450 ارب سالانہ اور یہ آپ کا 36 ارب 37 ارب سالانہ جانا یہ جس اعلیٰ تعلیم کے لیے ہے، کتنی یونیورسٹیاں، کتنے کالج پچھلے سالانہ مجھے بتا دیں کہ 2021-22 میں کتنے بنے، 22-23 میں کتنے بنے، 23-24 میں کتنے بنے، 24-25 میں کتنے بنے، کیا بتا دیں کتنی یونیورسٹی اور کتنے کالج. تعلیم کا یہ عالم. اور پھر ورلڈ بینک سے انہوں نے تقریباً جناب 50 یا 70 ملین ڈالر انہوں نے قرضہ لیا. کس نام سے؟ کہ جو بچے سکول سے باہر ہیں ان کو دوبارہ سکول میں لانے کے لیے. ورلڈ بینک نے وہ پورا پروجیکٹ ختم کر دیا. کیوں؟ کہ رزلٹ ہی کوئی نہیں.
میں ان سے پوچھتا ہوں 13 سالوں میں صرف بچوں کے حوالے سے بتا دیں کہ 13 سال پہلے 12 سال پہلے کے پی کے اندر اگر سپوز 40 لاکھ 50 لاکھ بچہ جناب سکول نہیں جاتا تھا، یا 1 کروڑ نہیں جاتا تھا، یا 70 لاکھ نہیں جاتا، چلو 70 لاکھ نہیں جاتا تھا سپوز، ان 13 سالوں میں ان 70 لاکھ میں سے کتنے بچے سکول جانا شروع ہوئے؟ 15 لاکھ، کوئی 20 لاکھ، کوئی 30 لاکھ، ناٹ ایٹ آل۔ یہ ان کا یہ عالم ہے صوبے کا۔ صرف میں نے ایک ایگزامپل دی ہے۔ ان سے پوچھو اعلیٰ تعلیم پہ 36 ارب سالانہ کہاں لگ رہا ہے؟ اسد کیسر پرائیویٹ سکول مافیا ہے کے پی کے میں۔ اس اسد کیسر نے اور عاطف خان نے اور اس پورے گینگ نے مل کے، پوری پی ٹی آئی نے مل کے سرکاری سکولوں اور کالجوں کا بیڑا غرق کر دیا تاکہ ان کے اپنے پرائیویٹ سکول جو ہے وہ ایسے طریقے سے چلیں۔ تو جناب یہ کراچی اور سندھ اور دوسرے صوبوں میں جا کے نفرتیں پھیلا رہا ہے یہ وزیر اعلیٰ۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا کنڈیمیبل ہے جو انہوں نے وہاں پر 3-4 دن پاک فوج کے خلاف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خلاف، پنجاب حکومت کے خلاف، مریم بی بی کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، اپنا صوبہ چھوڑ کے دوسرے صوبے میں جا کے تیسرے صوبے کے حوالے سے جو بکواسات اور خرافات یہ بکتے رہے ہیں، انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور دوسرا ایشو، محمود خان اچکزئی، بلوچی گاندھی عبد الصمد اچکزئی کا بیٹا، تحریک پاکستان میں پاکستان کا مخالف، بیٹا بھی پاکستان کا مخالف محمود خان اچکزئی، اس کی بیٹی بھی پاکستان کی مخالف، ان کے دل افغانستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس نے اتنی بڑی بکواس اور چول ماری ہے کل، اس بے حس آدمی نے، اس بے غیرت آدمی نے یہ کہا کہ کچھ ہی دنوں تک، کچھ ہی ماہ تک پاکستان کے اندر ایک صوبہ اور ایک علاقہ علیحدہ قانون ساز اسمبلی مانگے گا، یعنی علیحدگی کا اعلان کرے گا۔ دل کی بات کہیں لب پر نہ آ جائے، ہنستے ہنستے آنکھ کہیں نہ لگ جائے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں بڑا بولڈلی، بلنٹلی فرنٹ فٹ پہ آ کے اس محمود خان اچکزئی کو ننگا کر رہا ہوں۔ اس کے جناب جتنے کوئی معاملات ہیں اور اس کو جناب قائد حزب اختلاف نہیں بنایا جا رہا، اس کا بغض یہ نکالنے کے لیے پاک فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف نفرت نکالتے نکالتے اب یہ کھل کھلا کے پاکستان کے خلاف۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ 2014 دھرنوں میں جب یہ ساری حکومت اکٹھی ہو گئی تھی، اس موقع پہ اس کو پاکستان کا جھنڈا دیا گیا اسمبلی کے اندر، اس نے پاکستان کا جھنڈا اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس کو کہا گیا تم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتا۔ یہ انہی دنوں میں جب آپ کی جناب یہ NDS خفیہ ایجنسی ہوتی تھی افغانستان کی، اور جناب اشرف غنی کی حکومت تھی، حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت میں یہ ریگولر جایا کرتا تھا، عالمی استعمار کا یہ مہرہ، وہاں جا کر یہ پاکستان کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا اور صوبہ افغانیہ اور پاکستان توڑنے کی بات کیا کرتا تھا، درائے اٹک سے لے کے آگے تک کے نئے ملک کا یہ اس کا پرانا ایجنڈا ہے۔ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی استعمار کا مہرہ ہے۔ اب اس کو اندر سے کچھ اور غم اور غصہ بھی ہے۔ اب یہ قائد حزب اختلاف اس کو بنایا، یہاں سے اندازہ لگا لیں بانی تحریک انصاف کس کتی پہ ہے۔ پہلے شیخ مجیب الرحمان کو جو ہیرو بنایا گیا، اور پیچھے ساری کی ساری عالمی اسٹیبلشمنٹ، ان کے ہاتھوں میں پوری کی پوری اپنی تحریک، اور نام کیا دیا ان کے جناب ایرانی اور افغانی پراکسی نے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ او ان سے پوچھو، اور تم پاکستان کو نہیں مانتا، نہ تمہارا باپ مانتا تھا، نہ تم مانتے ہو، تم کہتے ہو آئین پاکستان کا تحفظ؟ بے شرمو، پوری قوم کو بیوقوف بناتے ہو۔ یہ جو تم نے چول اور بکواس کی ہے، اس کا حساب کتاب پاکستان کی ریاست کو، ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو ان سے لینا چاہیے۔ اور اس جیسے غلیظ شخص کو پاکستان کی اسمبلی کے اندر قائد حزب اختلاف کوئی غلیظ آدمی اگر بنوانا چاہتا ہے جیل سے بیٹھ کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے غلیظ آدمی کو جو پاکستان توڑنے کی بات اب کھل کھلا کے، کیونکہ اس کے پیچھے جو پیٹرن ہے نا، ان کے پیچھے جو آقا ہے، جو ماسٹرز ہیں، انہوں نے اب اس کو یہ پالیسی دے دیا کہ اب کھل کے یہ باتیں کر لو، تو کان کھول کے سن لو، پاکستان تا قیامت رہے گا، اور کوئی مائی کا لال پاکستان کا جو ہے وہ بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔